میں جب 6 سال کی تھی تو میرے ماں باپ ایک ٹریفک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے یاد ہے اس دن مجھے چاکلیٹ چاہیے تھی اور اماں نے وعدہ کیا تھا واپسی پر لا کر دیں گی، مگر وہ واپس ہی نہیں آئے۔ ان کے جانے کے بعد میرے لیے دنیا جیسے رک سے گئی۔ میں کچھ سمجھنے کے قابل بھی نہ تھی، بس لوگوں کے آنسو، رونے کی آوازیں اور ان کے جانے کے بعد کا سناٹا مجھے اندر تک کھا گیا۔ پھپھو مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا، مگر ان کی باہوں میں ایک ماں کا پیار اور ایک باپ کا تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ وہ مجھے میری بیٹی کہہ کر بلاتی تھی اور شاید یہی لفظ میرے دل کو تھامے رکھتا تھا۔ ان کے شوہر میرے پھپھا مجھے شروع سے پسند نہیں تھے۔ ان کی نظریں، ان کی باتوں کا انداز، سب کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے شک کی نظر سے دیکھتے، جیسے میں ان کے لیے بوجھ ہوں۔ پھپھو کو دین سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا، تیرا ابا چاہتا تو حافظہ بنے، وہ خواب اب میں پورا کروں گی۔ وہ مجھے مدرسے میں لے گئی، چھوٹے چھوٹے بچیوں کا ایک ہال جہاں سب سفید لباس میں قرآن پڑھتی تھیں۔ وہاں جا کر مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی اصل جگہ پر آ گئی ہوں۔ میں نے آیتیں یاد کرنی شروع کی۔ دن رات اللہ کا کلام پڑھنا مجھے سکون دیتا تھا۔ میں دنیا کو بھول گئی تھی۔ مجھے صرف ایک راستہ نظر آتا تھا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا، ان کے لیے نجات کا وسیلہ بننا۔ 2 سال گزر گئے۔ میں نے قرآن مکمل حفظ کر لیا۔ میری آواز میں اللہ کا کلام بہتا تھا اور دل میں عجب سی روشنی اترتی تھی۔ پھپھو مجھ پر فخر کرتی تھی، میری ہر کامیابی پر میری پیشانی چومتی اور کہتی، بس بیٹا تو ہی میری آخری آس ہے۔ پھر وہ دن آیا جب پھپھو کو دل کا دورہ پڑا۔ میں مدرسے میں تھی، اچانک کسی نے آ کر خبر دی کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ میں دوڑی، مگر جب پہنچی تو وہ جا چکی تھیں۔ ان کی بند آنکھوں کو دیکھ کر میں کچھ لمحے سمجھ ہی نہ سکی۔ میں ان کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں پھر سے یتیم ہو گئی تھی، اس بار مکمل طور پر۔ پھپھا نے مجھے ساتھ لے جانے کی ضد کی۔ سب نے کہا مدرسے میں ہی رہنے دو، یہی محفوظ ہے، مگر وہ نہ مانے۔ انہوں نے کہا میں اس کا ولی ہوں، اسے ساتھ لے جانا میرا حق ہے۔ میں کچھ کہہ نہ سکی۔ گھر واپس آ کر مجھے جلدی احساس ہوا کہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ پھپھا اکثر باہر رہتے، کبھی مہمان آتے جن کی باتوں میں لالچ چھپتا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگی، تم اب بڑی ہو گئی ہو، کچھ کام کرو، کمانا سیکھو۔ میں نے انکار کیا۔ کہنے لگے مدرسے کی پڑھائی سے پیٹ نہیں بھرتا، دنیا کے طور طریقے سیکھو۔ پھر ایک رات انہوں نے مجھے کہا تیار ہو جاؤ، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ میں سمجھی شاید رشتہ ہوگا، مگر جب وہ کار میں مجھے بٹھا کر ایک اجنبی جگہ لے گئے تو دل میں خوف سا بھر گیا۔ وہ بار بار فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ ہاں، لڑکی تیار ہے، بہت معصوم ہے، شکل بھی پیاری ہے۔ میں کچھ نہ سمجھ سکی۔ گاڑی ایک پرانی سی عمارت کے سامنے رکی۔ روشنی مدھم تھی، دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی۔ پھپھا نے مجھ سے کہا ان کے ساتھ جاؤ، تمہیں کام سکھائیں گے۔ میں پیچھے ہٹنے لگی تو انہوں نے میرا بازو زور سے پکڑا۔ نخرے نہیں، اب یہیں رہنا ہے، اور مجھے ان عورت کے حوالے کر کے چلے گئے۔ میں دروازے کے اندر داخل ہوئی تو اندر کا ماحول عجیب تھا۔ ہر طرف گانے کی آواز، عورتوں کا شور اور مشروبات کی مہک۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے کہا مجھے واپس جانا ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ وہ عورت جو خود کو روشنی ہی کہتی تھی ہنسنے لگی۔ بی بی، یہ مدرسہ نہیں کوٹھا ہے، یہاں پیسے عزت سے نہیں جسم سے ملتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے دل ہی دل میں پڑھنا شروع کیا، اللہ هو السمیع العلیم۔ بار بار میں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ تو ہی میرا محافظ ہے، مجھے بچا لے، مجھے یہاں سے نکال دے۔ رات کے اندھیرے نے ابھی اپنی گرفت مکمل نہیں کی تھی کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ میں چونکی۔ ایک دبلی پتلی لڑکی، مگر سر سے پاؤں تک تیار، کمر ہلاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا دمکتا سوٹ تھا، سرخ اور سیاہ رنگ کا، اتنا باریک کہ جسم کا کچھ نہ کچھ ظاہر ہونا لازمی تھا۔ پہن لیے، تیرے سائز کا ہے، وہ بولی اور سوٹ میری گود میں پھینک دیا۔ میں نے کپڑے ہاتھ میں لیے مگر نگاہیں نیچی رکھی۔ میری آواز دبی دبی تھی، میں یہ نہیں پہن سکتی۔ وہ تیز ہنسی، جیسے میری بات اس کے لیے مذاق ہو، پھر جھک کر میرے چہرے کے قریب آئی۔ بی بی، یہ مدرسہ نہیں ہے، کوٹھا ہے یہ، یہاں یہی پہنا جاتا ہے، یہی بیچا جاتا ہے۔ میں نے نظریں اوپر کی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میری مجبوری ہے، گناہ نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک لمحے کو مجھے دیکھا، پھر اچانک ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر لگا۔
मेरी गर्दन एक तरफ झुक गई। निकाब पोशी छोड़, यहाँ इज्जत बेचनी पड़ती है, कुरान नहीं, वो चीख कर बोली। मैं सकते में थी, मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। ये मदरसा नहीं बीबी, कोठा है। फिर वो कदरे नर्म लहजे में बोली, ये कोठा रोशनी बी का है और रोशनी बी को अमीर गाहक पसंद है, उनकी खुशी हमारी रोटी है। तू कपड़े पहन ले, वरना क्या? मेरी आवाज़ कमज़ोर मगर हिम्मत वाली थी। वरना फिर एक बार नहीं, एक साथ 5 आएंगी और वो क्या करेंगी ये तुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मेरे अंदर की सांस रुक गई, हाथ कांपने लगे। मैंने सर हिलाकर इनकार किया। मैं कुछ भी कर लूँ, ये कपड़े नहीं पहन सकती। वो कुछ लम्हे मेरी तरफ खामोशी से देखती रही, फिर गर्दन झटक कर बोली, सोच ले, मरने का वक्त आ गया है। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। मैं अकेली रह गई। कमरा सन्नाटे से भरा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे लबों पर दुआएं थीं, मेरे दिल में एक जंग चल रही थी। मैं सूरह यूसुफ की आयत पढ़ने लगी, जहाँ हज़रत यूसुफ कैद की दुआ मांगते हैं बजाय गुनाह के। काला रब्बस सजनू आहब्बु इलैया, मैं बार बार दोहराती रही। तभी दरवाज़ा दोबारा खुला। वही लड़की, चेहरा सख्त, नज़र गज़ब से भरी हुई, बोली, रो ले जितना रोना है, पर कल तक तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। रोशनी भी को पता चला कि तू जिद कर रही है, वो खुद आएगी, फिर देख लेना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस सर झुका कर बैठी रही। वो चली गई और मैं सारा दिन सूरत रहमान की तिलावत करती रही। मुझे यकीन था अल्लाह की रहमत ज़रूर नाजिल होगी। शाम को एक बूढ़ी औरत कमरे में आई। एक पुराना सा रुमाल मेरे सामने रखा। बेटा, ये किसी ने दरवाजे पर छोड़ा है, कहा तेरे काम का है। मैंने ताज्जुब से रुमाल उठाया। उसके अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी और एक कागज़ पर लिखा था, जब बंदा बेबस हो जाए तब दरूद इब्राहिमी का सहारा लेना, मदद आती है। मैंने फ़ौरन वुज़ू किया, दरूद पढ़ना शुरू किया। वक्त का एहसास ख़त्म हो गया। रात गुजर गई। अगली सुबह सूरज की रोशनी जैसे मेरे कमरे तक न पहुंचती थी। अंधेरे में तस्बीह की टिक टिक ही वाहद आवाज़ थी। सुबह के करीब का वक्त था जब मेरे कमरे का दरवाज़ा फिर ज़ोर से खुला। इस बार 2 औरतें आईं। एक के हाथ में मेकअप का बैग था और दूसरी के हाथ में इस्त्री शुदा लिबास। चल उठ, आज बड़ी रात है, अमीरजादे आ रहे हैं। रोशनी बी ने ख़ास ताकीद की है, आज तुझे तैयार करना है। मैं चुप रही। वो मेरे पास आई, हाथ खींचकर खड़ा किया। ये ज़िद और नेकी तेरे किसी काम नहीं आएगी। यहाँ हुस्न बिकता है और आज तेरा नंबर है। मैंने नज़र नीचे रखी, दिल में सिर्फ यही दुआ, या अल्लाह तू सब देख रहा है। कपड़े लाकर मेरे सामने रख दिए गए। ये पहन ले, वरना रोशनी भी आएगी और उसके हाथ में सिर्फ ज़ुबान नहीं, कोड़ा भी होता है। मैंने कपड़े उठाए। वो लंबे मगर बारीक थे, जिस्म के साख्त को छुपाने की वजह जाहिर करते थे। मेरे बालों को खोला गया, ब्रश किया गया, खुशबू लगाई गई। चेहरे पर मेकअप की तह चढ़ाई जा रही थी। आंखों पर काजल, होंठों पर लाल लिपस्टिक। एक ने झुककर कहा, बस थोड़ी सी हामी भर ले, फिर देख तुझे सोने में तो लेंगे। मैंने कुछ न कहा। सामने आईना रखा गया। अपना अक्स पहचाना मुश्किल हो गया। ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है जिस पर मजबूरी का रंग चढ़ाया गया है। दिल में यही बात बार बार आ रही थी। तभी दरवाज़ा फिर खुला और रोशनी भी अंदर दाखिल हुई। तैयार है? उसने पूछा और एक नज़र मुझ पर डाली। फिर साथ वाली लड़की से कहा, ये शक्ल तो काम की है, पर नज़र में डर है। डर को निकालो। गाहक को डरी लड़की नहीं, लुभाने वाली चाहिए। मैंने कुछ कहना चाहा, पर रोशनी बी ने मेरी बात काट दी। सुन ले, आज ये ख़ास महफिल है, बोली लगेगी सबके सामने। तू जितनी महंगी बिकेगी उतनी ख़ास समझी जाएगी, और अगर कीमत कम लगी तो तेरी जगह कचरे में होगी। मेरे सर के पास आकर उसने धीरे से कहा, यहाँ मदरसा नहीं, मंडी है, और तू आज माल है जो बोली देगा उसकी होगी। मुझे एक तंग राहदारी से एक बड़े कमरे में ले जाया गया। वहाँ पर नर्म रोशनियों का इंतज़ाम था। फर्श पर गुलाब बिखरे हुए थे और दीवारों पर पर्दे। कमरे के कोने में एक स्टेज जैसा हिस्सा था। यहाँ खड़ी हो, एक एक करके आएंगे, तुझे देखेंगे और कीमत बताएंगे। एक औरत ने कहा, ये क्या बाजार है? मेरे दिल में सवाल उभरा, मगर जुबान बंद थी। दरवाजे से पहला शख्स दाखिल हुआ। कीमती कपड़े, हाथ में सोने की घड़ी, आंखों में हवस। उसने एक नज़र मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पीछे हटकर बोला, 50,000। दूसरा आया, 60,000।
तीसरा बोला 70। एक लम्हे को सब चुप हुए। फिर दरवाजे से एक और नौजवान दाखिल हुआ। वो सबसे अलग था। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, नजरें झुकी हुई। रोशनी भी ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। यही है वो जिसकी हमें तलाश थी। नौजवान आगे आया, एक नज़र डाली, फिर बोल उठा 2 लाख। कमरे में खामोशी छा गई। रोशनी बी का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। उसने सर हिलाकर कहा, बस आज की रात तुम्हारी है, ये लड़की तुम्हारी। रोशनी बी की आंखों में चमक थी, जैसे कोई बड़ी कामयाबी हासिल हुई हो। उसने नौजवान की तरफ बढ़कर कहा, मुबारक हो, तुम्हें आज की ख़ास चीज़ मिली है। ऐसी मासूम लड़की रोज़ रोज़ नहीं आती। उसने मेरा हाथ थामा और अपनी ख़ास करिंदा को इशारा किया। इसे तैयार करो और VIP कमरे में पहुंच जाओ। जो कीमत मिली है वैसा ही माहौल चाहिए। मुझे खामोशी से एक लंबे राहदारी से गुजर कर एक कमरे में ले जाया गया। वहाँ दाखिल होते ही खुशबू का झोंका आया। फर्श पर गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थीं। बेड पर सफ़ेद रेशमी चादर थी जिस पर सजावट के लिए सुर्ख फूल रखे गए थे। दीवारों पर रंगीन रोशनियों की झलक और एक मेज़ पर कीमती खुशबू की शीशियाँ। ये कमरा तेरे लिए सजाया गया है, जैसा ग्राहक वैसा माहौल, करिंदा औरत ने तंज़े अंदाज में कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं खामोशी से बेड के किनारे पर बैठ गई। बदन पर वही बारीक लिबास, चेहरे पर ज़बरदस्ती का मेकअप और दिल में खौफ। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, बस मेरे अंदर एक शोर बरपा था। मैंने हाथों में चेहरा छुपाया और आहिस्ता से पढ़ना शुरू किया। रब्बन नजनी मिनल कौम ज़ालिमीन। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ मुसलसल कुरान की आयत दोहरा रहे थे। या अल्लाह, ये रात मुझे हलाल के बगैर किसी के सामने लाने वाली है। या अल्लाह, तू ही है जो बंदा दरवाज़ों के पीछे सुनता है। या अल्लाह, मुझे बचा ले। कमरे में वक्त जैसे रुक गया था। एक एक पल गिरा गुजर रहा था। बाहर से किसी की आहट सुनाई थी। मेरे दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। कदमों की चाप करीब आती गई। फिर दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। वही नौजवान दाखिल हुआ जिसने सबसे बड़ी बोली लगाई थी। उसके चेहरे पर सुकून था, अंदाज में सख्ती नहीं थी। उसने कमरे में कदम रखा, दरवाज़ा पीछे से बंद किया और खामोशी से सोफे पर बैठ गया। मेरे पास आने की बजाय फासले पर रुक गया। मैं जानता हूँ तुम डरी हुई हो। उसकी आवाज़ पुरसुकून थी, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। उसने नज़रें नहीं मिलाई, सिर्फ आसमान की तरफ देखता रहा। मैंने तुम्हें ख़रीदा नहीं है, मैंने तुम्हें वक्त दिया है ताकि तुम खुद फैसला कर सको कि तुम क्या चाहती हो। आपने बोली क्यों लगाई? मेरी आवाज़ धीमी थी, जैसे सांसों के साथ टूट रही हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ था जो उस जगह से मुख्तलिफ था। बाकी सब बोली किसी और मकसद के लिए लगा रहे थे। मैं सिर्फ सुकून ढूंढने आया था। वो उठा और मेज़ से तस्बीह उठाई। मुझे वो सुकून चाहिए जो तुमने तिलावत करते वक्त पाया था। मैंने कुछ देर खामोशी के बाद कहा, मैं यहाँ ज़बरदस्ती लाई गई हूँ। ना मैंने उस लिबास का इंतखाब किया, ना ये कमरा। मैं बस वापस जाना चाहती हूँ। वो बोला, वापस ले जाना मेरे बस में नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा जब तक मैं यहाँ हूँ। फिर उसने कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। तुम्हारे लिए जो सबसे आसान लगे वो करो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ सुनाना चाहता हूँ। मैंने एक तवील सांस ली, आंखें बंद की और दिल से तिलावत शुरू की। सूरह यासीन की आयत, यासीन वल कुरान अल हकीम। अल्फाज मेरे लबों से आहिस्ता आहिस्ता बहने लगे, जैसे वो कमरा बदलने लगा हो। हवा थमी हुई थी, रोशनी नरम हो गई थी और मैं कुरान की आयत के साए में खुद को महफूज महसूस कर रही थी। जब तिलावत मुकम्मल हुई तो वो खामोशी से कुर्सी से उठा। शुक्रिया, आज मैंने वो सुकून पाया है जो बरसों से खो चुका था। दरवाजे की तरफ जाते हुए वो एक लम्हे को रुका। ये कमरा तुम्हारा है, तुम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं कल तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। मैंने नजरें झुकाकर कहा, यह मुमकिन है? वो पलट कर बोला, कल तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। बस यकीन रखो कि तुम तन्हा नहीं हो। दरवाज़ा बंद हुआ। मैं फिर उसी बेड के किनारे पर बैठी थी, मगर अब खौफ की जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। या अल्लाह, अगर ये तूने रास्ता बनाया है तो मुझे इस पर साबित कदम रख। मैंने आंखें बंद की और तस्बीह थाम ली। गुलाबों से सजा वो कमरा अब कैद खाना नहीं लग रहा था, एक गवाह बन चुका था। नाजायज़ रुखसती से पहले की वो रात जो शायद मेरी रिहाई का दरवाज़ा बनने जा रही थी। सुबह के आसार अभी धुंधले थे। रोशनी बी की आवाज़ कमरे के बाहर गूंज रही थी। ख्याल रखना उसका,
وہ لڑکی ہماری خاص کمائی ہے۔ پھر قدموں کی چاپ اور دروازے پر ہلکی سی دستک۔ میں خاموش رہی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، وہی نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر کچھ نہ کچھ ایسا بھی تھا جو چھپا ہوا محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ خود بھی اپنی ہی جنگ سے لڑ رہا ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرتے رہے، پھر اس نے نظریں اٹھائیں، میری طرف دیکھا اور بولا، میں جانتا ہوں تمہیں ڈر ہے، لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں خاموش رہی، نگاہ نیچی، ہاتھوں میں تسبیح۔ میں یہاں تمہیں لینے نہیں آیا، بلکہ خود کچھ لینے آیا ہوں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے ماتھے کو چھوا، جیسے کوئی بوجھ ہو جسے وہ الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، مجھے دل کا سکون چاہیے اور تم مجھے خوش کر سکتی ہو۔ میرے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ جملہ وہی تھا جو کئی بار لڑکیاں روشنی بی کی زبان سے سنتی تھیں، مگر اس کی آواز میں لالچ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں حرص نہیں تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کا چہرہ الجھا ہوا تھا، آنکھوں میں خاموشی جو عام نہیں ہوتی۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، کس طرح؟ وہ بولا، بس کچھ دیر، اپنے انداز میں، وہ جو تم پڑھتی ہو، مجھے سنا، شاید میرے دل کو کچھ سکون مل جائے۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا، کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ذکر رحمتی ربکا عبدہ زکریا۔ وہ صوفے پر ٹیک لگا کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر زبان پر قرآن کے الفاظ تھے۔ جیسے جیسے میں تلاوت کرتی گئی، کمرے میں عجیب سی کیفیت چھا گئی، ایک خاموش نور جیسے پھیلنے لگا ہو۔ تلاوت مکمل ہوئی تو میں نے آنکھیں کھولی، وہ اب بھی لیٹا تھا، آنکھیں بند، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، مجھے لگا جیسے دل کے اندر کوئی زخم دھل گیا ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ چند لمحے مزید خاموش رہا، پھر آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ کبھی سوچا ہے تم جیسے لوگ یہاں کیسے آتے ہیں؟ میں نے سر ہلایا۔ کچھ باتیں قسمت سے نہیں، ظلم سے لکھی جاتی ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ کسی خوشی کی نہیں تھی۔ میں نے بھی بہت کچھ بگاڑا ہے، بہت لوگوں کا دل توڑا، بہت جگہوں پر گیا، لیکن سکون کہیں نہیں ملا۔ آج پہلی بار محسوس ہوا کہ دل کی دیوار ہل رہی ہے۔ وہ اٹھا اور کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ اس نے کہا، روشنی بی کو صرف پیسہ چاہیے، وہ نہیں جانتی کہ یہاں کچھ لوگ دل کا بوجھ لے کر آتے ہیں، بدن کا نہیں۔ پھر وہ اچانک رک گیا، میری طرف پلٹا اور بولا، اگر میں تمہیں یہاں سے نکال دوں تو کیا تم میری مدد کرو گی؟ کیسی مدد؟ میں نے پوچھا۔ میرے دل کی مدد۔ میں تم سے شادی نہیں مانگ رہا، نہ کسی وعدے کی امید ہے، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم تلاوت جاری رکھو۔ مجھے وہ روشنی چاہیے جو تمہارے اندر ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ میں نے کہا، میری آواز اللہ کی دی ہوئی ہے، جو بھی اس کی طرف پلٹے گا اسے نصیب ہوگی۔ وہ خاموشی سے دروازے کی طرف گیا، پھر پلٹ کر بولا، کل میں واپس آؤں گا، لیکن اس بار خالی ہاتھ نہیں، کچھ لے کر آؤں گا جو تمہاری قید کو ختم کرے گا۔ دروازہ بند ہوا۔ میں اس کے جملوں پر غور کرتی رہی۔ کمرہ وہی تھا، گلاب وہی تھے، لیکن اب ان کا مطلب کچھ اور ہو چکا تھا۔ میں نے تسبیح دوبارہ تھامی اور پڑھنا شروع کیا۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی۔ میں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ شاید میری دعا، میری تلاوت کسی کے دل تک پہنچی ہے۔ شاید یہی نیت خالص ہو تو اللہ راستہ بدل دیتا ہے۔ صبح کی روشنی کمرے کی کھڑکیوں سے جھانک رہی تھی، مگر پردے گرے ہوئے تھے۔ میں صوفے کے کنارے بیٹھی، ہاتھ میں تسبیح اور دل میں قرآن کی آواز لیے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ واپس آئے گا۔ وقت سست رفتاری سے گزر رہا تھا، جیسے لمحے بھی توقف کا شکار ہوں۔ دروازہ پھر کھلا اور وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں کوئی سامان نہیں تھا، نہ کوئی تھیلا، نہ کوئی نشان کہ کچھ بدلنے والا ہے۔ وہ کمرے کے بیچ میں رک گیا اور صرف ایک جملہ بولا، شروع کرو، مجھے وہی سننا ہے جو کل رات سنا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی، دل میں تھوڑی سی لرزش تھی، لیکن زبان پر وہی الفاظ جو میرا ہتھیار تھے، میری پناہ تھے۔ اس بار میں نے سورۃ رات سے آغاز کیا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد۔ کمرے میں ایک عجیب سی کیفیت چھا گئی، جیسے دیواریں سن رہی ہوں، جیسے لفظوں کا وزن فرش پر اتر رہا ہو۔ وہ ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر کے ٹیک لگا لی۔ میری آواز بڑھتی گئی، ہر آیت کے ساتھ ایک نرم سی روشنی جیسے فضا میں شامل ہو رہی تھی۔ کمرے کا ماحول بدلنے لگا، گلاب کی مہک تیز ہونے لگی، پردے ہلکے سے ہلے اور باہر سے کچھ اجنبی سے ہوائیں اندر داخل ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں بند ہی رکھی، ایک عجیب سا سکون جسم میں اتر رہا تھا۔
جیسے دل دھڑکنے کی جگہ خاموشی سے لرز رہا ہو۔ میرا سانس ہلکا ہو رہا تھا اور کمرے کی فضا بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ جب آخری آیت مکمل کی تو مجھے لگا جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ وہ نوجوان میری نظروں کے سامنے نہیں تھا۔ صوفہ خالی تھا، مگر صرف وہی نہیں، صوفہ بھی بدل چکا تھا۔ کمرے کی دیواریں، فرش، پردے، سب کچھ جیسے کوئی اور ہو چکا تھا۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے قدم قالین پر پڑے، لیکن یہ قالین وہ نہیں تھا جو پہلے تھا۔ اس پر عربی خطاطی تھی، سورۃ اخلاص کی آیات کڑھائی میں درج تھی۔ کمرے کی خوشبو بھی بدل چکی تھی۔ اب یہ صرف گلاب کی مہک نہیں تھی، بلکہ کوئی عجیب سی لطافت تھی جو سانسوں میں تحلیل ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے لباس کی طرف دیکھا۔ حیرانی کا جھٹکا میرے پورے جسم میں دوڑ گیا۔ باریک اور ناپسندیدہ کپڑے غائب ہو چکے تھے۔ اب میں ایک مکمل سفید چادر میں ملبوس تھی، جس نے میرے وجود کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا۔ لباس پاکیزگی کی علامت لگ رہا تھا، جیسے اللہ کی رضا کی طرف پہلا قدم۔ میری زبان پر بے ساختہ آیا، سبحان اللہ۔ میں اس نئی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ میرے ارد گرد جو کچھ تھا وہ اس دنیا سے مختلف ضرور تھا، مگر اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ ہر چیز میں ایک سکون، ایک وقار، ایک خاموش روشنی تھی جو نہ دھوپ جیسی تیز تھی، نہ اندھیرے جیسی بے رحم۔ میں پہلی بار مکمل ڈھکی ہوئی حالت میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی چال اب پہلے جیسی نہیں تھی، نہ اس کا لباس ویسا، نہ اس کی آنکھوں میں وہ انسانی تھکن۔ وہ ایک ستون کے پاس رکا، ہاتھ اپنی پشت پر رکھی اور بولا، تمہیں کچھ سوال تو ہوں گے۔ میں نے ہولی سے سر ہلایا۔ یہ جگہ کیا ہے؟ یہ سب کیسے بدل گیا؟ وہ آہستہ سا میری طرف بڑھا، فاصلے پر رک کر بولا، جو تم نے تلاوت کی تھی وہ آواز نہیں تھی، ایک پیغام تھا۔ میں جس دنیا سے ہوں وہاں الفاظ نہیں، دل سنے جاتے ہیں۔ آپ انسان نہیں ہوں؟ میری آواز جیسے حلق میں اٹک گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، نہیں، میں جن زادہ ہوں۔ میرے قدم ایک لمحے کو پیچھے ہٹے، مگر خوف نہیں تھا، صرف حیرت۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، پریشان نہ ہو، میں اس مخلوق سے ضرور ہوں، لیکن میرے اندر بہت کچھ انسانوں جیسا ہے، کیونکہ میں نے انسانوں سے زیادہ سیکھا ہے۔ آپ نے میری مدد کیوں کی؟ کیونکہ میں بھی قید میں تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میری قید نظر نہیں آتی تھی، صرف محسوس ہوتی تھی۔ تم نے جب تلاوت کی تو وہ زنجیریں ٹوٹتی گئیں، ہر آیت میرے اندر سے زخم کو بھرتی گئی۔ میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کی باتوں میں کوئی بناوٹ نہ تھی، کوئی غرض بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے تم نے اللہ سے فریاد کی تھی بار بار؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ تمہاری وہ فریاد میرے کمرے تک پہنچی۔ اس وقت میں وہاں موجود تھا، ایک انسان کے بھیس میں، لیکن اندر سے کھویا ہوا۔ تمہارے الفاظ میرے اندر کچھ جگا گئے۔ تو آپ نے مجھے آزاد کر دیا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، تم اب اس کوٹھے کی نہیں رہی، میں نے وہ قید ختم کر دی ہے۔ تمہارا نام اب کسی گاہک کی لسٹ میں نہیں، تم اب صرف اللہ کی بندی ہو۔ روشنی بھی؟ میں نے خود سے زیادہ اس عورت کے بارے میں سوچا جو زندگیوں کو برباد کرتی تھی۔ اسے کچھ پتہ نہیں چلا، میرے لیے اس جیسی عورتیں نظر سے زیادہ نیت سے سمجھی جاتی ہیں۔ اس نے تمہیں مال سمجھا اور میں نے تمہیں انسان۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ اس سکون میں خوف نہیں تھا، صرف ایک سوال تیرتا رہا، اب آگے کیا؟ اس نے دیوار کے پاس جا کر ایک لکڑی کی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تمہاری مرضی ہے، یا تو تم یہاں رہ سکتی ہو جہاں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، یا پھر واپس اپنی دنیا میں جا سکتی ہو جہاں بہت سی لڑکیاں تم جیسی حالت میں ہیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، اگر میں واپس جاؤں تو کیا میں اکیلی ہوں گی؟ نہیں، وہ آہستہ سے بولا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، لیکن نظر نہیں آؤں گا، تمہیں صرف میری موجودگی محسوس ہوگی۔ اگر میں وہ راستہ چنوں جہاں بہت سی لڑکیاں قید میں ہیں تو کیا میں انہیں بچا سکوں گی؟ میں نے ہولے سے پوچھا۔ اگر تمہارا یقین وہی رہا جو اس دن تھا جب تم نے درود کے ساتھ اللہ سے فریاد کی تھی، تو ہاں، تم ان کی رہائی کا ذریعہ بن سکتی ہو۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر یہ سب تیرا راستہ ہے تو مجھے استقامت عطا فرما۔ وہ نوجوان میرے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری راہ میں جو اندھیرے آئیں گے میں انہیں دور کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر میں یہاں رہنا چاہوں تو یہ جگہ تمہاری ہوگی۔ یہاں نہ وقت ہے نہ دکھ، صرف عبادت اور امن۔ لیکن وہ دنیا جو تم نے پیچھے چھوڑی ہے وہ اب تمہیں پکار رہی ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لیا اور اپنے ہاتھوں پر نظر ڈالی، جو اب تسبیح تھامنے کے لیے آزاد تھے، بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں۔ تو پھر مجھے واپس جانا ہے، کیونکہ میری کہانی ختم نہیں ہوئی۔
किसी और की कहानी शायद मुझसे जुड़ी है। उसने सर हिलाया। तुम्हें तुम्हारी दुनिया में ले जाऊंगा, लेकिन तुम अब वो नहीं हो जो कल तक थी। तुम अब एक वादा हो, एक चिराग हो। सुबह का मंजर कुछ और था। यहाँ कोई सूरज नहीं निकलता था, मगर रोशनी हर वक्त रहती थी, जैसे हर सिम से नूर फूट रहा हो। मैं खिड़की के सामने बैठी थी, मगर उसके बाहर कोई ज़मीन, आसमान या शहर न था। बस एक शफाफ खला था जिसमें सुकून के दायरे बन रहे थे। पीछे से आहट हुई। वो जिनज़ादा आहिस्ता से अंदर आया। हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का बर्तन था जिसमें गर्म दूध जैसा कोई मशरूब था। वो खामोशी से मेज़ पर रखकर बोला, यहाँ तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, सवाए एक चीज़ के जो तुम्हारे दिल में रह गई है। मैंने उसकी तरफ देखा। दिल? हाँ, तुम्हारे दिल में अभी भी वो दुनिया मौजूद है जिसे तुम पीछे छोड़ आए हो। तुम्हारी आंखों में कुछ बच्चियों की तस्वीरें झलकती हैं। तुम यहाँ हो लेकिन मुकम्मल नहीं हो। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया, फिर धीरे से पूछा, ये जगह क्या हमेशा के लिए है? वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम चाहो तो हाँ। यहाँ वक्त नहीं गुजरता, ना कोई बूढ़ा होता है, ना कोई दिखावत है, ना धोखा, लेकिन तुम चाहो तो वापस भी जा सकती हो। मैंने गर्दन झुकाकर कहा, मुझे वहाँ जाना है। उसने खामोशी से सर हिलाया, जैसे पहले से जानता हो कि मेरा फैसला यही होगा। फिर वो मेरे करीब आया, एक फासले पर रुक कर बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। उसकी आवाज़ में कोई झिझक न थी, लेकिन कोई दावा भी न था। मैं चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से पूछा, मोहब्बत? हाँ, लेकिन वो मोहब्बत जिसमें अख्तियार नहीं होता, सिर्फ कुर्बत की ख्वाहिश होती है। मैं जानता हूँ हम दो अलग मखलूक हैं। तुम इंसान हो और मैं जिनज़ादा, मगर तुम्हारी तिलावत, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी आंखों की सच्चाई ने मुझे इस दुनिया में किसी और जैसा कुछ महसूस कराया है। मैंने नज़रें झुका ली, लम्हे थम गए, फिर मैंने आहिस्ता से कहा, आप जानते हैं मेरे दिल में आपके लिए एहतराम है और मैं उस जज्बे को झुठला नहीं सकती, लेकिन मेरा रास्ता कुछ और है। मैं जानता हूँ, वो बोला, इसीलिए मैं तुम पर कभी कोई जोर नहीं डालूंगा। मोहब्बत में अख्तियार नहीं, कुर्बानी होती है। फिर वो कमरे की एक जानिब चला गया जहाँ दीवार में एक दराज थी। उसने वो खोली और एक छोटा सा थैला निकाला। ये कुछ आयात हैं जो मखसूस तरीके से लिखवाई गई हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो ये तुम्हें और तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वालों को महफूज रखेंगी। मैंने वो थैला हाथ में लिया। उस पर अरबी में लिखा था, इन्नल्लाहा मास साबिरीन। ये सब क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछा। क्योंकि तुम वो हो जो मैं कभी न बन सका। तुमने रोशनी को चुना और मैंने बरसों अंधेरों में गुजार दिए। अगर तुम्हें एक छोटा सा सहारा देकर मैं किसी और की ज़िंदगी संवार सकता हूँ तो यही मेरी तौबा है। मैंने आंखों में नमी लिए कहा, वापसी आसान नहीं होगी। तुम अकेली नहीं होगी, तुम्हें मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी, मगर तुम्हें मेरी मौजूदगी ज़रूर महसूस होगी। वो मुझे उस हॉल में ले आया जहाँ नूर के हल्के एक ख़ास तरतीब से गर्दिश कर रहे थे। एक दायरा मेरे सामने आकर रुक गया। ये तुम्हें उस मकाम पर वापस ले जाएगा जहाँ से तुम्हारी आजमाइश शुरू हुई थी, मगर अब तुम पहले वाली नहीं हो। अब तुम सिर्फ मजलूम नहीं, एक रहनुमा हो। मैंने दायरे के अंदर कदम रखा। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर धीमे लहजे में बोला, अगर कभी दुआ में मेरा जिक्र आ जाए तो बस इतना कहना, जिसने मोहब्बत को कुर्बानी बनाया वो जिनज़ादा था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, दुआ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। नूर का दायरा आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा और उसने अपना काम शुरू किया। लम्हा ब लम्हा सब कुछ पीछे छूटने लगा। मैं उस दुनिया से वापस लौट रही थी जिसे मैंने मजबूरी में छोड़ा था और जिसे अब मकसद के तहत अपना रही थी। नूर का दायरा आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हुआ और मेरे गिर्द रोशनियों की लकीर से बनने लगा। मैं अपने कदमों की थरथराहट भी महसूस कर रही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे अब मैं अपनी मर्जी से लौट रही हूँ, ना कि किसी के धोखे या ज़बरदस्ती से। जिनज़ादा मेरे सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर वही नर्म रोशनी और वही वकार। उसने आहिस्ता से कहा, ये वो मकाम है जहाँ हमारी राहें जुदा होंगी, मगर तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैंने तस्वीर को मजबूती से थाम लिया। जब मैं वापस जाऊंगी वो दुनिया वैसी ही होगी। वहाँ लड़कियाँ अब भी बेची जा रही होंगी, वहाँ रोशनी भी अब भी जाल बिछा रही होगी। हाँ, वो सब वैसे ही होगा, उसने कहा, लेकिन तुम वैसे नहीं रही। तुम्हारी तिलावत अब सिर्फ इबादत नहीं, हथियार है। तुम्हारा ईमान अब सिर्फ बचाव नहीं, रहनुमाई है। मैं उन लड़कियों को बचाना चाहती हूँ जिनके लिए कोई रास्ता नहीं बचता। मेरी आवाज़ में इरादा था, और यही तुम्हारी असल वापसी है। तुम इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं जा रही, बल्कि उन सब के लिए जिन्हें तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला। रोशनी का दायरा एक लम्हे को साकत हुआ, जैसे कुछ सुन रहा हो।
پھر ایک مدھم سی گونج پیدا ہوئی۔ جنزادہ نے اپنی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر زمین کی طرف۔ یہ تمہارا اترنے کا لمحہ ہے۔ تم جہاں جاؤ گی وہاں ہر دروازہ بند ہوگا لیکن تمہارے لیے کھلے گا، ہر زبان خاموش ہوگی لیکن تمہاری سنی جائے گی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، اور اگر میں کمزور پڑ گئی تو میری موجودگی تمہارے ارد گرد ہوگی۔ اس نے کہا، میری آواز تمہیں نہیں سنائی دے گی لیکن تمہارا دل جان لے گا کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ درد محسوس کیا جو کسی نے برسوں تک دل میں چھپایا ہو۔ وہ دھیرے سے بولا، مجھے محبت ہوئی لیکن میں تم پر زور نہیں دے سکتا، تمہاری راہ مقدر کی راہ ہے۔ میں دعا میں تمہارا نام لوں گی۔ میں نے وعدہ کیا، مجھے کسی صلے کی ضرورت نہیں، صرف تمہارے قدموں کی روانی چاہیے، وہی میرے دل کا سکون ہے۔ دائرہ تیز ہو گیا، ہوا جیسے مجھ پر لپٹنے لگی، منظر دھندلا ہونے لگا، جیسے کوئی فلم بند ہو رہی ہو۔ آخری آواز جو سنائی دی وہ اس کی تھی، تمہارا محافظ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ نظر نہیں آتا لیکن اس کی موجودگی ہر در سے پہلے ہوتی ہے۔ اور پھر ایک لمحے میں زمین میرے نیچے آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک اجنبی مقام پر تھی، ایک پرانا مدرسہ، بوسیدہ دیواریں اور سامنے ایک چھوٹا سا گیٹ جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں اب بھی وہ تسبیح تھی اور میرا لباس ویسا ہی محفوظ اور مکمل تھا جیسے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت تھا۔ ایک پرانا سا دروازہ کھلا، ایک بوڑھا دربان باہر نکلا۔ کون ہو بی بی؟ مجھے یہاں ایک مدرسہ کھولنا ہے، میں نے پورے اعتماد آواز میں کہا، ان بچیوں کے لیے جو کوٹھوں کی طرف دھکیلی جا رہی ہیں، ان کے لیے جو اپنی آواز کھو چکی ہیں۔ وہ دربان حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم اکیلی ہو؟ نہیں، میں نے تسبیح کو سینے سے لگا کر کہا، میرا محافظ میرے ساتھ ہے۔ اسی دن میں نے قریب کی مسجد جا کر اعلان کیا کہ میں ایک مدرسہ بنانا چاہتی ہوں۔ کچھ لوگوں نے شوق سے سنا، کچھ نے شک سے، لیکن ایک نوجوان آیا جس نے خالی زمین کی چابی میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ جگہ خالی ہے، استعمال نہیں ہوتی، اگر تمہارے ارادے سچے ہیں تو اسے آباد کر لو۔ میں نے مدرسے کے لیے صفائی شروع کی، پہلی اینٹ خود رکھی، پہلا قرآن خود رکھا، پہلی آیت خود پڑھ کر سنائی۔ کچھ دن بعد پہلی لڑکی آئی جسے اس کی خالہ کوٹھے پر لے جانے والی تھی۔ وہ سہمی ہوئی تھی، میں نے اسے اپنی پاس جگہ دی۔ اسی رات مجھے وہی تسبیح اپنے بستر کے سرہانے محسوس ہوئی جیسے کسی نے آ کر رکھی ہو۔ آہستہ آہستہ بچیاں آنے لگی، کچھ بھاگ کر، کچھ چھپ کر، کچھ کسی ہمدرد کے ہاتھوں بھیجی گئیں۔ میں ان سب کی ماں، بہن اور استاد بن گئی، لیکن ہر رات تلاوت کرتے وقت میں ایک دروازے کی طرف دیکھتی جو بند ہونے کے باوجود مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی باہر بیٹھا سن رہا ہے۔ کبھی ہوا تھمی ہوئی محسوس ہوتی، کبھی درختوں کے پتے بے حرکت، تب میں جان جاتی وہ آ گیا ہے، وہ جو نظر نہیں آتا مگر چپکے سے میری آواز سنتا ہے۔ مدرسے کی پہلی صبح مجھے خواب جیسی لگی، چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے چہروں پر سوال لکھے تھے اور آنکھوں میں خوف میرے سامنے بیٹھی تھی۔ کچھ کے ہاتھوں میں پرانی تسبیحیں تھیں، کچھ نے پھٹے ہوئے دوپٹے سر پر اوڑھ رکھے تھے، لیکن ان سب کے دل میں ایک امید تھی، جیسے کسی اندھیرے کمرے میں اچانک جلتی ہوئی شمع۔ زمین جس پر میں بیٹھی تھی کل تک خالی تھی، ایک ویران میدان جسے لوگ گزرگاہ سمجھ کر نظر انداز کرتے تھے، مگر آج وہی جگہ ایک نئی زندگی کی بنیاد بن چکی تھی۔ ایک دن مدرسے کے باہر اچانک شور سا ہوا، میں باہر نکلی تو چند راہگیر کھڑے تھے، ان میں ایک بارش بزرگ نے کہا، یہ مدرسہ کل رات کس نے کھڑا کیا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، جس نے زمین بنائی اس نے ہی دیواریں بھی بنوا دی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں مدرسے کا نقشہ تھا۔ یہ دیکھیے، یہ بنیاد کسی عام انسان کے ہاتھ کی نہیں لگتی، راتوں رات نہ صرف اینٹیں رکھی گئیں بلکہ پلمبنگ اور بجلی تک لگ چکی ہے۔ میں نے انکار نہیں کیا، خاموشی سے واپس اندر آ گئی۔ اسی رات جب میں مطالعہ کر رہی تھی، کھڑکی کے پردے آہستہ سے ہلے، دروازہ بند تھا، ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ میں جان گئی وہ آیا ہے، تم نے وعدہ پورا کیا، میری زبان سے نکلا۔ کمرے میں کوئی آواز نہ تھی مگر دیوار کے ساتھ ایک تصویر رکھی ہوئی ملی جو کچھ دن پہلے غائب ہو گئی تھی۔ میں مسکرائی، تم بھی اپنا وعدہ نبھا رہے ہو۔ اگلے دن مدرسے کے برابر ایک چھوٹا سا کمرہ تعمیر ہو چکا تھا۔ میں نے حیرانی سے دیکھا، نہ کوئی مزدور، نہ کوئی آواز، صرف ایک چھوٹا سا نوٹ دروازے پر چسپاں تھا، یہ ان بچیوں کے لیے ہے جن کے پاس رہنے کو جگہ نہیں۔ میں نے کمرہ کھولا، اندر 4 صاف بستر، دیوار پر قرآنی آیات اور ایک تختی جس پر لکھا تھا پناہ گاہ نجات۔ مدرسہ آہستہ آہستہ ایک چھوٹی دنیا بننے لگا۔ کچھ خواتین روزانہ پڑھنے آتی، کچھ لڑکیاں مستقل رہنے لگی۔
ایک بچی انیسا جو بچپن میں کوٹھے پر بیچی جا چکی تھی میرے پاس آئی اور کہا، میری ماں کہتی تھی اگر کبھی کوئی بیٹی تمہارے جیسے مل جائے تو وہ اللہ کا انعام ہوگی۔ میں نے اس کا ماتھا چوم کر کہا، تم یہاں ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں بچانا چاہا۔ پھر ایک دن مدرسے کے گیٹ پر ایک بزرگ آئے، ان کے ہاتھ میں عطیے کا لفافہ تھا۔ میں خواب میں ایک جگہ آیا جہاں سفید لباس میں لڑکیاں قرآن پڑھ رہی تھیں اور ایک عورت انہیں دعائیں سکھا رہی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو زبان پر تمہارا نام تھا۔ میں نے آنکھیں جھکا لی، دل میں شکر گزاری تھی۔ میں جانتی تھی جنزادہ پھر متحرک ہے۔ مدرسے کے بعد میں نے ہر بچی کو صرف تعلیم نہیں دی، میں نے انہیں آیتیں یاد کروائیں جو وہ اپنا دفاع بنا سکیں۔ میں نے ہر لڑکی کو ایک تھپ تھپاتی ماں، ایک ہدایت دیتی بہن اور ایک چپ رہنے والی رازدان بن کر دیکھا۔ رات کو جب سب سو جاتی میں بیٹھ کر تلاوت کرتی۔ اکثر کھڑکی کے باہر کسی درخت کے نیچے ایک سایہ دکھائی دیتا، مگر ہلتا نہ تھا، صرف موجود رہتا۔ میں جانتی تھی وہ میرا محافظ ہے۔ ایک دن مسجد کے مولانا صاحب آئے۔ ہم نے سنا ہے یہاں بچیوں کو قیام بھی دیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، صرف انہیں جو اپنی عزت بچا کر بھاگ آئے ہیں، جن کے پاس خاندان نہیں اور سماج انہیں واپس نہیں لینا چاہتا۔ مولانا صاحب نے کہا، یہ بہت بڑا کام ہے اور ایسے کام کسی تنہا کے بس کے نہیں ہوتے۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں اکیلی نہیں ہوں۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، ساتھ کون ہے؟ جو نظر نہیں آتا مگر کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی ہفتے مدرسے میں ایک چھوٹا لائبریری روم تیار ہو گیا۔ اندر جاتے ہی خوشبو آتی تھی، دیواروں پر احادیث اور قرآن کے تراجم کے نسخے۔ میں جان گئی یہ بھی اس کی خاموش مدد ہے۔ ایک لڑکی فریحہ جو کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکی تھی، آہستہ آہستہ سورہ یاسین یاد کرنے لگی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، جب میں پڑھتی ہوں تو لگتا ہے جیسے کوئی میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے، مجھے گلے لگا لیتا ہے۔ میں نے کہا، وہ تمہیں سن رہا ہے، ہم سب کو۔ مدرسہ اب صرف ایک جگہ نہیں تھا، یہ پناہ گاہ، دعا، تعلیم اور تحفظ کی جگہ بن چکی تھی۔ اور میں ایک دروازے کے پاس تلاوت کرتی رہتی تھی جہاں کوئی آواز نہ تھی، لیکن ایک غیر مرئی وجود ہر لمحے سن رہا تھا۔ مدرسہ دن بدن بھرنے لگا تھا۔ باہر کا گیٹ اب ہمیشہ کھلا نہیں رہتا تھا، مگر اندر ہر دل کھلا ہوا تھا۔ میں روز صبح فجر کے بعد بچیوں کو قرآن پڑھاتی، پھر دوپہر کو علم دین اور شام کو ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں دنیا کے برے راستوں سے بچنے کے طریقے سکھاتی۔ ایک دن جب سب لڑکیاں کلاس میں تھیں، دروازے پر ایک اجنبی آیا، لمبا قد، سادہ لباس، دھوپ میں بیٹھا، خاموش۔ دربان نے مجھے آ کر بتایا، بی بی، کوئی صاحب ہیں جو کچھ نہیں بولتے، بس دروازے کے پاس بیٹھے ہیں، 3 دن سے آ رہے ہیں، صبح آتے ہیں، مغرب سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ میں دروازے تک آئی، اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ آنکھیں وہی تھیں جنہیں میں پہچان سکتی تھی، چاہے وہ کوئی بھی شکل اختیار کر لیتی۔ میں کچھ کہے بغیر واپس پلٹ گئی۔ اگلی صبح پھر وہ آیا، اسی جگہ بیٹھا، ایک چھوٹا سا کپڑا بچھا کر۔ اس بار اس کے سامنے ایک پرانا مصحف رکھا تھا۔ وہ تلاوت نہیں کر رہا تھا، بس سنتا رہتا۔ میں نے طالبات سے سورۃ الرحمن بلند آواز سے پڑھوائی اور اس کی پلکیں لرزتی رہیں۔ جب ایک بار چند باش نوجوان مدرسے کے گیٹ کے قریب آئے، کہہ کے مارے تو دربان نے بتایا، وہ صاحب وہاں کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کچھ بولنے کی ہمت نہ کی، الٹے پیر واپس چلے گئے۔ مدرسہ اب شہر میں مشہور ہونے لگا تھا۔ لوگ کہتے، وہاں کوئی طاقت ہے جو حفاظت کرتی ہے۔ فریحہ ایک دن بولی، استاد جی، جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو باہر کوئی کھڑا ہوتا ہے نا؟ جیسے روشنی بھی کے کوٹھے کے باہر گاہک آتے تھے، یہاں کوئی محافظ کھڑا رہتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہاں جو آتا ہے وہ لینے نہیں، بچانے آتا ہے۔ ایک روز شہر کی تنظیم کا افسر مدرسے میں آیا۔ اس نے کچھ فائلیں میرے سامنے رکھی۔ ہم نے سنا ہے آپ کوٹھوں سے بھاگی لڑکیوں کو پناہ دیتی ہیں۔ جی، یہ غیر قانونی ہے۔ آپ ان لڑکیوں کی رجسٹریشن نہیں کرواتی، نہ ان کی ہسٹری پولیس کے پاس ہے، تو کیا انہیں واپس کوٹھے پر بھیج دوں؟ وہ خاموش ہوا، پھر سخت لہجے میں بولا، یہ قانون کے خلاف ہے۔ تو جو ان کے ساتھ ہوا وہ قانون کے ساتھ تھا۔ اس نے فائلیں سمیٹی اور دروازے سے نکلتے ہوئے کہا، آپ کو نوٹس ملے گا۔ اسی شام وہی شخص مدرسے کے باہر دوبارہ آیا، لیکن اندر داخل ہونے سے پہلے ایک سایہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دربان نے مجھے بتایا، وہی صاحب جو روز آتے ہیں، آج اس آفیسر کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے، بغیر کچھ کہے، اور آفیسر فوراً گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں جان گئی وہ میرے محافظ نے کچھ دکھا دیا ہے جو صرف وہی دکھا سکتا تھا۔ اب میں نے مشن واضح کر دیا۔ ہر جمعے کے دن شہر کے باہر ایک خفیہ جگہ پر میں ان لڑکیوں سے ملاقات کرتی جو ابھی بھی کوٹھوں پر تھی۔
مگر بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ایک ایک کر کے انہیں مدرسے تک پہنچایا جاتا۔ راستے خطرناک تھے مگر حفاظت یقینی۔ ایک لڑکی زینب جو صرف 13 سال کی تھی، رات کے اندھیرے میں خفیہ گاڑی کے ذریعے مدرسے لائے گئی۔ جسم پر تشدد کے نشان تھے۔ وہ کچھ بول نہیں پائی، لیکن جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہتے تھے اللہ ہمیں نہیں دیکھتا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے گلے لگا کر جواب دیا اللہ نے ہی تمہیں یہاں بھیجا ہے اور تمہیں بچایا ہے۔ شہر میں آہستہ آہستہ بات پھیلنے لگی۔ کچھ مخالفتیں بھی ہوئیں، کچھ لوگوں نے خط بھیجے، کچھ نے دھمکیاں، لیکن ہر بار مدرسے کے دروازے پر وہی خاموش نورانی چہرے والا مرد بیٹھا رہتا، جیسے سب کچھ جانتا ہو لیکن کسی کو کچھ بتانا نہ چاہتا ہو۔ ایک دن میں نے دربان سے پوچھا کبھی اس نے تم سے کچھ مانگا؟ نہیں بی بی، وہ بس بیٹھا رہتا ہے۔ ایک بار میں نے پانی دیا تو مسکرا کر پیا اور کچھ دیر بعد وہی گلاس پہلے سے زیادہ صاف حالت میں مجھے واپس دے دیا۔ شام کو جب میں بچیوں کے ساتھ سورۃ الاحزاب کی تلاوت کروا رہی تھی، دروازے کی طرف ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلی۔ لڑکیوں نے ایک ساتھ پلٹ کر کہا استاد جی باہر سے روشنی آئی۔ میں نے کہا ہاں، کیونکہ ہمارا محافظ ہمیں سن رہا ہے۔ مدرسہ اب صرف علم کا مرکز نہیں تھا، یہ ایک پناہ گاہ تھا جہاں بچیاں کوٹھے سے بچ کر قرآن کے سائے میں آتی تھیں، اور دروازے پر وہ بیٹھا شخص جو نظر آتا تھا مگر نامعلوم رہتا تھا، ان سب کی دعاؤں کا پہرہ دار بن چکا تھا۔ مدرسے کی در و دیوار پر وقت کی مہر لگ چکی تھی۔ کئی بچیاں حافظہ بن چکی تھیں، کچھ نے عالمہ کا سفر شروع کر دیا تھا۔ اب یہ جگہ شہر کی پہچان بن گئی تھی۔ یہاں صرف علم نہیں ملتا تھا، یہاں محفوظ سانسیں، دعائیں اور نئی زندگیاں بانٹی جاتی تھیں۔ دروازے پر بیٹھنے والا شخص اب بھی آتا تھا، اس کی حاضری ایک راز تھی، لیکن مدرسے کے ہر کونے میں اس کی موجودگی محسوس کی جاتی تھی۔ جب بھی کسی بچی کو خوف محسوس ہوتا، جب کوئی اجنبی مرد مدرسے کے آس پاس منڈلاتا یا جب کوئی انجان گاڑی دروازے پر رکتی، وہ شخص سائے کی طرح آ جاتا، نظر آتا مگر کچھ کہتا نہیں۔ ایک دن فریحہ جب بڑی ہو چکی تھی اور نئی طالبات کو پڑھاتی تھی، میرے پاس آئی۔ استاد جی آپ نے آج تک شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا کیونکہ کچھ محبتیں مکمل ہونے کے لیے ساتھ نہیں مانگتی، بس مقام مانگتی ہیں۔ اس نے معصومیت سے پوچھا مطلب؟ میں نے نگاہ دروازے کی طرف موڑ لی جہاں وہ موجود تھا، ہمیشہ کی طرح خاموش، خاموشی سے سب سننے والا۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں جو میرے جیسا نہیں، ہم دو الگ مخلوق ہیں مگر ہمارا رب ایک ہے۔ فریحہ نے کچھ نہ کہا، شاید وہ سمجھ گئی تھی یا شاید صرف محسوس کیا تھا۔ ایک روز شہر کی ایک تنظیم نے مجھے اعزاز کے لیے بلایا۔ تقریب میں ہر طرف روشنی تھی، بڑے بڑے علماء اور سماجی کارکن جمع تھے۔ میری تقریر کے بعد جب سوال کیا گیا آپ کی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا کیا رہا، میں نے بغیر لمحہ گنوائے کہا ایک غیر مرئی محافظ جس نے کبھی مجھ پر حق نہیں جتایا مگر ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ اسی رات جب سب سو چکے تھے، میں مدرسے کے مرکزی ہال میں بیٹھی تلاوت کر رہی تھی۔ کمرے میں ایک خاص قسم کی خاموشی تھی۔ میں جانتی تھی وہ قریب ہے۔ تم آج بھی ویسے ہی پڑھتی ہو جیسے اس کوٹھے کے کمرے میں پڑھا تھا، وہ بولا۔ میں نے جواب دیا تم آج بھی ویسے ہی سنتے ہو جیسے اس رات جب سب کچھ اندھیرے میں تھا۔ میں نے سوچا تھا وقت تمہیں بدل دے گا، اس نے کہا۔ وقت نے مجھے صرف یہ سکھایا کہ جنہیں اللہ کا ساتھ مل جائے انہیں اور کسی سہارا کی طلب نہیں رہتی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا میں تم سے آج بھی محبت کرتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں یہ محبت وہ رشتہ نہیں مانگتی جسے دنیا پہچانتی ہے۔ ہاں، میں نے کہا، ہم دونوں جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں لیکن ساتھ رہنے کے لیے نہیں۔ تم کبھی تنہا نہیں رہو گی، اس نے نرمی سے کہا، اور تم کبھی بھولو گے نہیں، میں نے دل سے کہا۔ مدرسے کے دروازے پر ایک تختی لگائی گئی، دارالنور بچیوں کی پناہ گاہ۔ اس کے نیچے چھوٹے حروف میں لکھا گیا یہاں وہ بچیاں آتی ہیں جنہیں دنیا نے ٹھکرا دیا لیکن اللہ نے چن لیا۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر دن ان لڑکیوں کے لیے وقف کر دیا جو ماضی کی قید سے نکل کر نئی زندگی کی طرف بڑھنا چاہتی تھی۔ ہر لڑکی کی کہانی میری کہانی جیسی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ آج بھی تلاش میں تھی اور میں ان کی روشنی بن چکی تھی۔ مدرسے کی تلاوت اب بلند ہوتی گئی، بچوں کے حفظ مکمل ہوتے، اذانیں گونجتی اور دروازے کے پاس وہ شخص روز صبح سے شام تک بیٹھا رہتا۔ شہر کے لوگ اسے جانتے نہ تھے مگر مانتے ضرور تھے۔ جب وہ بیٹھا ہوتا تو مدرسے کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایک بار کسی نے چوری کی کوشش کی،
CCTV कैमरा खराब हो चुका था, लेकिन अगली सुबह वो चोर खुद आकर दरवाजे के बाहर बैठा था। कहता था, किसी ने मेरे दिल पर हाथ रखा और कहा, यहाँ जो दाखिल होता है वो या इल्म लेता है या माफ़ी मांगता है। मैंने उसे पानी दिया और वो मदरसे का चौकीदार बन गया। मैंने कभी उससे शादी की बात नहीं की, ना उसने इसरार किया। हम जानते थे अल्लाह की रज़ा में हमने अपना मकाम पा लिया है। मेरी तिलावत उसके समात थी, उसकी मौजूदगी मेरी हिफाजत। आज भी जब मैं मगरिब के बाद तालिबात को सूरह यासीन सुनाती हूँ तो दरवाजे के पास बैठा हुआ वो खामोश शख्स कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेता है। हवा थम जाती है, पत्ते साकन हो जाते हैं और मैं दिल में बस यही कहती हूँ, मैं आज भी तिलावत करती हूँ और वो सुनता है।